السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في رواية آخر: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. جیسے کہ معلوم ہے کہ آج ذی قعدہ کی 6 تاریخ سن 1447 ہجری ہے. یہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو باتیں معلوم ہیں کہ حج کے مہینے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ شوال کے مہینے میں، ذی قعدہ کے مہینے میں جا کر حج کر کے آ جائے، ایسا نہیں. بلکہ حج کے مہینے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ میں اگر کوئی بندہ حج کے لیے احرام باندھے گا تو اس کا احرام باندھنا مشروع ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. یعنی اگر بندہ احرام باندھ کر حج قران کرنا چاہے تو حج قران کی نیت سے گھر سے نکل سکتا ہے کہ اسی احرام میں حج عمرہ کرے گا اور احرام بندہ ہی رہے گا، اس میں انسان جا کر حج کرے گا. اس کو حج قران کہتے ہیں. یعنی احرام ایک لمبا طویل زمانہ احرام کی حالت میں رہنا ہوگا. دوسرا حج کی قسم حج تمتع، اگر کوئی شوال میں، ذی قعدہ میں حج کے لیے یعنی اگر نیت سے چلے اور تو انسان پہلے احرام باندھ کر عمرہ کرے گا، پھر عمرے کے بعد احرام سے آزادی ہو جائے گی، پھر حج کے ایام میں آ کر وہ حج کرے گا. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور تیسرا حج کی قسم ہے حج افراد، کہ بندہ 8 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھ کر ڈائریکٹ مکہ پہنچا حج کی نیت سے، اور حج کی نیت سے پہنچنے کے بعد یا ذی قعدہ میں پہنچا لیکن نیت حج کی کیا ہے تو اس احرام میں بندہ حج کے ارکان کو پورا کرے گا. 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ کی تاریخ میں تو حج افراد کہلاتا ہے.
حج افراد کا مطلب ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کر جانا اور حج کرنا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ان مہینوں میں اگر حج کی نیت سے احرام باندھ دے تو اس کا احرام باندھنا مشروع ہو جائے گا۔ اس معنی کر یہ مہینہ حج کا کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی پیلر 5 چیزیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اور 5 میں عجیب تعلق ہے۔ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، پہچان بتلاتا اللہ کون ہے، اور اس کے بعد نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ پہچان ہو گیا، تعلق پیدا ہو گئی۔ تیسرا نمبر محبت کا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت کی آگ بڑھتی ہے تو اگلا درجہ عشق کا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عاشق کو صرف اپنی مراد ہی کی تکمیل مقصود ہوتی ہے اور دوسری چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ روزہ رکھ کر بندہ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، ٹھنڈا پانی کیوں نہ موجود ہو لیکن پانی کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بندے کے دل میں روزے کے ذریعے سے اللہ کا عشق پیدا ہوا۔ تو اللہ کا تعارف ہوا، پہچان ہوئی، تعلق پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، محبت کی آگ بڑی، عشق کا درجے میں پہنچ گیا۔ جب بندے کے درجے میں عشق کی آگ جب بڑھتی ہے تو بندہ تنہائی کو چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کو چاہتا ہے، تو ملاقات کا ذریعہ اللہ نے دنیا میں حج کو رکھا۔ تو حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان کی تمامیت جو مکمل جو فرمایا ہے وہ اللہ نے حج کے اوپر فرمایا۔ اس لیے آج کا جو ہمارا عنوان ہے، گزشتہ جمعوں میں آپ نے حج کے فضائل پہ باتیں سنی، آج کے جمعے میں عنوان ہے حج کی حقیقت اور نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں ہیں، تاکہ ہم ان وعیدوں کو سن کر، حج کی حقیقتوں کو سن کر حج کا رغبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اور جو احباب حج میں جانے والے ہیں وہ ان باتوں کو سن کر جو اپنے اندر حقیقت کو پیدا کرے کہ حج کی حقیقت کیا ہے، حج کیوں یہ بندہ کر رہا ہے، تو اس حقیقت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور یاد رکھیں حج کی حقیقت 2 چیزیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام میں سینکڑوں حکمتیں، کروڑوں مصلحتیں پنہاں اور چھپی ہوئی ہیں، جن کی طرف ہماری اور آپ کی ذہن کی رسائی نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایسے ہیں، ایسی مصلحتیں ہیں، اگر بندہ ذرا غور کرے تو چیزیں ظاہر ہو کر سامنے آتی ہیں۔ اللہ علماء اکرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے حج کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حج کی حقیقت در حقیقت 2 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حج حقیقت میں موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد کو تازہ کرتا، کہ بندہ جب حج کے لیے جا رہا ہے تو یوں ہی نہیں جا رہا، بلکہ حاجی حج میں جانے والا بندہ غور کرے کہ اس کا ہر رکن جو حج کا ہے اس کے اندر موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز حج کے اندر جو پائی جاتی ہے اظہار عشق و محبت، کہ حج کے اندر دوسری چیزیں جو چھپی ہوئی ہے حج کے تمام ارکان میں، وہ ہے اللہ کے سامنے عشق و محبت کا اظہار۔ تو آئیے آج کی اس جمعے میں ہم سنتے ہیں کہ حج کی حقیقت کیا ہے۔ حج کی حقیقت، پہلی حقیقت یہ ہے کہ حج موت اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ کس طور پر؟ کہ بندہ جب حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گویا کہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف رواں دواں ہے، یہ بات اس بات کی
یاد کو تازہ کرتی ہے کہ اے حاجی ایک دن آنے والا ہے کہ تو دنیا کے اندر ایک عارضی طور پر اپنے گھر بار، اپنی دکان، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے دوسرے عالم، اپنے مالک حقیقی کی طرف چلا جائے گا۔ جس طرح ایک لخت میں بیک وقت یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر چھوٹ رہی ہے، تجارت چھوٹ رہا ہے اور بال بچے چھوٹ رہے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب چھوٹ رہے ہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب روح جسم سے پرواز ہوگی، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی اور بیک وقت انسان اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں چلا جائے گا۔ تو حاجی کے پہلا رکن، پہلے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ جب حج کے لیے نکلتا ہے تو یہ تصور ذہن میں رکھے کہ ابھی تو عارضی طور پر اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ دائمی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہوگا رب العالمین کی طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، انسان اگر عبرت کی نظر سے دیکھے تو حاجی کے اس رکن میں گویا کہ سواری پر سوار ہونا اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ اے حاجی آج تو سواری پر سوار ہے، کار میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تو جنازے کے تختے پر لٹا ہوا ہوگا، اور جب جنازے کو اٹھا کر جو ہی آدمی ایک قدم یا دو قدم آگے بڑھائے گا تو اپنے سارے عزیز و اقارب سے دور ہوتا جائے گا، گھر بار ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا دور ہوتا ہوا تو قبرستان کی طرف جاتا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر جب جو ہے دنیا کو چھوڑتا ہے تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں آ کر ہمارا چہرہ دیکھ کر واپس ہو جاتے ہیں، کچھ خاص رشتہ دار ہوتے ہیں جنازہ گاہ تک ساتھ جاتے ہیں، کچھ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، کچھ جنازہ پڑھ کر لوٹ جاتے ہیں، کچھ اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو مردے کو قبر میں دفنانے تک، مٹی ڈالنے تک ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے حاجی تیرا یہ رکن کہ تو گھر سے نکلا، بعض لوگ ایسے تھے جو تجھ سے مل کر گھر سے فی امان اللہ کہہ کر رخصت ہو گئے، کچھ لوگ بس اسٹینڈ تک ساتھ دیے، کچھ لوگ ہوائی جہاز ہوائی اڈے تک تیرا ساتھ دیے، لیکن تیرا یہ ہوائی اڈے تک ساتھ دینا اور جنازہ گاہ تک ساتھ دینا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اس عالم میں تیرا ساتھ دینے والا ہے۔ یعنی حاجی کے سواری پر سوار ہونا جنازے کے تختے پر لیٹنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ آج تو سواری پر سوار ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تو جنازے پر لیٹا ہوا ہوگا، تو کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ نصیحت نہیں کر سکتا، کچھ وصیت نہیں کر سکتا، کچھ بینک بیلنس بچوں کو بتا نہیں سکتا، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس بات کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ حاجی کے یہ حج کا یہ عمل انسان کے اس بات کی طرف ذہنوں کو ورغلاتا ہے، بتلاتا ہے، اس کا تصور اپنے ذہنوں کے اندر بٹھاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب انسان حج کے سفر میں جاتا ہے، راستے کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، سامانوں کی جانچ پڑتال اور سخت حاکموں کی طرف سے تفتیش اور پاسپورٹ کی جانچ پڑتال، یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد قبر کی حالت کو یاد کراتی ہے کہ آج جس طریقے سے ایئرپورٹ پر تمہیں روک کر تمہارے سامان کے اندر اگر کوئی چیز نکل آئے سامانوں کو کھلوایا جاتا ہے، پاسپورٹ کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ویزے کی چیکنگ ہوتی ہے، تمہارے سامانوں کی تفتیش ہوتی ہے، سخت سوالات کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں کیوں جا رہے ہو، کتنی مرتبہ گئے ہو، یہ ساری چیزیں قبر کے منظر کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ ایک دن تو قبر میں سوئے گا، قبر میں لیٹے گا، منکر نکیر کا سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، تیرے اعمال کی تفتیش بھی ہوگی، اور سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، سانپ تجھے ڈسیں گے، بچھو تیرے بدنوں پر رون دیں گے، اور تیرا اعمال تیرے سامنے رکھا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہوں،
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتوں کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، کسی اعمال کسی دوسرے لوگوں کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، آج تیری ذات خود گواہ کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ حج کا یہ منظر، حج کی یہ حقیقت، حج کا یہ سفر قبر کے منظر کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ حج یوں ہی نہیں ہے چلے گئے آگے، بلکہ اس تصور کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے کہ انسان کو اسی طرح ایک عالم آنے والا ہے، قبر کا عالم، برزخ عالم، اس عالم میں یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا انسانوں کو۔ میرے بھائیو غور کریں کیسا منظر ہوگا قبر کا۔ لوگ رشتہ دار کتنی محبت کرنے والے کیوں نہ ہو، ایک دن سے زیادہ جنازہ اپنے گھروں میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بیوی چاہے جتنی محبت کر لے، اولاد چاہے جتنی محبت کر لے، ایک دن سے زیادہ نہیں کہ جلدی نہلا دو، جلدی نہلا دو، جلدی ان کو دفنا دو، بدبو نہ آ جائے، بدبو نہ آ جائے، گھر سے ایک مصیبت ٹل جائے، یہ ذہن میں بیٹھ جاتا لوگوں کا۔ اگرچہ آنسو بہا رہے ہوں لیکن تصور کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائیوں، ذہنوں میں تصور کچھ اور ہوتا ہے، چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ لے لیکن انسان کا عمل اس بات کا ثبوت دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر حاجی یہ تصور پیدا کرے کہ مرنے کے بعد یہ قبر کے مناظر کی یاد کو تازہ کرتا۔ اسی طریقے سے جب انسان احرام کی دو سفید چادریں پہنتا، میرے بھائیوں یہ چادریں نہیں ہیں، یہ تو انسان کے کفن کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ حاجی آج تو دو چادریں پہنا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا ویسا آج تو ہے، تیرے جسم میں کوئی زائد کپڑے نہیں ہیں، ایک کفن کے دو کپڑے تیرے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، ایک تہبند کی شکل میں، ایک کرتے کی شکل میں تیرے جسم پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کفن کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور اگر عبرت کی نظر ہو، ہر حاجی جتنے دن احرام میں ہو اس کفن کی تصور کو اپنے ذہن سے ہٹائے گا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ہمیں سفید چادروں میں لپٹ کر، تختوں پر لٹا کر، قبرستان لے جا کر، جنازہ پڑھ کر کئی من مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دے گا، دفن کر دے گا۔ اور احرام کے کپڑے پہننے کے بعد حاجی کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک، یہ آواز لگانا قیامت کے دن اس آواز کے پیچھے دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کہ اس دن ایک آواز لگانے والے کے پیچھے لوگ دوڑ لگائیں گے۔ جب دوسری سور پھونکی جائیں گی، لوگ آواز لگانے کے والے کے پیچھے میدان محشر میں دوڑیں گے، دیوانہ وار جسموں میں کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، ننگا پن ہوگا، ننگا بدن ہوگا، اور چیختے چلاتے پکارتے آواز لگاتے دوڑنے والوں کی طرف دوڑیں گے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یہی منظر لبیک کہتے وقت ایک حاجی کو تصور ہونا چاہیے کہ میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں، زندگی پر پاپ کیا، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی معصیت میں رہا، اللہ آج تیرے در پہ حاضر ہو، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو یہ لبیک اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے میرے بھائی۔ پھر انسان جہاز کے ذریعے جدہ پہنچتا ہے، مکہ المکرمہ پہنچتا، مکے کے اندر پہنچنا علماء نے باتیں لکھی گویا کہ دارالامن میں پہنچنے کی علامت ہے۔ اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح مکہ دارالامن ہے، امن کی جگہ ہے، یار تو امن کی جگہ میں آ گیا لیکن گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ امن کی جگہ میں اللہ امن دے گا، لیکن مر کر بھی چین نہ آئے تو کدھر کو جائے، اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ گناہوں کا بوجھ بھی ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اللہ میرے حج کو ریجیکٹ بھی نہ کر دے، لیکن امن کی جگہ ہے، اللہ کی مغفرت کی امید ہے، اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ یہ مکہ دارالامن ہے، امن کی جگہ ہے، لیکن امن کی جگہ میں بھی مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر کو جائے، اس بات کی یاد کو تازہ کرتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر اسی طریقے سے جب بندہ جب کعبۃ اللہ پہنچ گیا، اپنے سامان کو رکھ دیا، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں حاضری ہوا،
جو ہی کعبہ پر پڑی پہلی نظر، جب کعبۃ اللہ کا دیدار کیا تو یہ کعبہ کا دیدار نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا، یہ اللہ کی کعبہ کا دیدار نہیں۔ گویا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے، اے میرے بندے، آج تو اس کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس گھر کے مالک اللہ کا دیدار تو جنت کے اندر کرے گا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں پہنچا دیں گے، اللہ پوچھے گا میرے بندے آج اور تجھے کچھ چاہیے، کوئی نعمت چاہیے؟ بندہ کہے گا ربا کیا چاہیے، میں تو قصوروار تھا، تو معاف کر کے جنت جیسی نعمتیں دے دی، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ایک نعمت اور ہے۔ اللہ نے استقام میں فرمایا وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا فِيهَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس ایک مزید اور نعمت ہے، وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جو جنتی کو جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا نا، جب بندہ اللہ کا دیدار کرے گا تو جنت کی ساری نعمتیں اس کو ہیچ معمولی معلوم ہوگی، اور کیا ہی نہیں، دنیا کی ساری نعمتوں میں انسان کیوں نہ رہے، لیکن جب کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، سارا تصور خیالات ذہنوں سے نکل جاتے، صرف اللہ کا گھر کے دیدار میں جب یہ منظر ہے تو میرے بھائیوں یہ منظر یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا جب دیدار ہوگا تو اس وقت کیسا منظر ہوگا۔ یہ کعبۃ اللہ کا دیدار اس بات کی دلیل ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ اللہ نے سورۃ الدہر میں فرمایا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اللہ جب اپنا دیدار جنت میں کرائے گا، نہ رات کا وقت ہوگا، نہ صبح کا وقت ہوگا، نہ دن کا وقت ہوگا۔ رات اور دن کے وقت درمیان یہ سنگم کا وقت ہے، جس وقت ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت اللہ اپنا دیدار جنت میں کرائے گا۔ یہاں سے علماء نے نوٹ کیا جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ مومن کو تو جنت دے گا، لیکن فجر کی پابندی کرنے والوں کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرے، تھوڑی محنتیں کر لو، تھوڑی محنتیں کر لو۔ تو بتا یہ رہا تھا کعبۃ اللہ کا دیدار اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر کے مالک کا دیدار ہوگا جنت کے اندر۔ پھر بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، یہ طواف کعبہ کا نہیں، بندہ جب کعبہ کا طواف کرتا ہے اس فرشتے کی یاد دلاتا ہے جو فرشتہ عرش معلیٰ کا طواف کر رہا۔ کعبۃ اللہ کے محاذات میں برابر میں بیت معمور جس میں 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ اس فرشتوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے یہ کعبۃ اللہ کا طواف۔ حاجی تصور کرے کہ ایک نورانی مخلوق جو اللہ کے عرش معلیٰ کا طواف کر رہا ہے، اس طواف کے مثل میں دنیا کے اندر اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ پھر بندہ گناہوں کا بوجھ لے کر گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کو چمٹتا ہے، دیواروں کو پکڑتا ہے، ملتزم سے چمٹتا ہے۔ اس قصوروار کی مثال ہے جو کسی بڑے مربی محسن کا قصور کر دیا، نافرمانی کر دی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے دامن کو پکڑتا ہے، معاف کر دو۔ اس کے گھر کے در و دیوار پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے ہم تمہارے در سے نہیں اٹھیں گے۔ تو ایک حاجی اللہ کے گھر پر جا کر اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے اللہ کے کعبہ کی غلاف پکڑ کر، دیواروں کو پکڑ کر، ملتزم کے پاس، میثاق الرحمت کے پاس، حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے اللہ جب تک تم معاف نہ کرے گا تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس قصوروار کی مثال ہے میرے بھائیو، جو بڑے مربی محسن کا قصور کر کے اگر اس سے معافی مانگے، کیونکہ معافی کی یہی صورت اور شکل ہے کہ بندہ جس کی غلطی کیا، کوتاہی کیا، اس کے دامن کو پکڑ کر اس سے معافی مانگے۔ تو آج ہم قصوروار ہیں، اللہ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ تیرے در پر حاضر ہے، تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ جو کچھ کیا آج سے عہد کر دے نئی زندگی کی شروعات کریں گے، نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں تیری نافرمانی نہ ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں یہ کعبۃ اللہ کا سامنے غلاف کو پکڑنا اور مجداب رحمت کے پاس دعا مانگنا، ملتزم کو چمٹنا، حتیم کعبہ میں جانا، اس بات کی دلیل ہے، اس قصوروار کی مثال کی طرح ہے جو کسی بڑے مربی محسن کا قصور کر کے اس سے معافی مانگ رہا اس کے دامن کو پکڑ کر، کہ آج بندہ اللہ کے کعبہ کی غلاف کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں کعبہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گرا رہا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح، یہ صفا مروہ کی صحیح میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفا مروہ کی صحیح کا ثواب 70,000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. 70,000 غلام آزاد کرنے کے برابر. کتنی بڑی نعمت. اور یہ صفا مروہ کی صحیح تو میدان محشر کے یاد کو تازہ کرتا ہے کہ بندہ میدان محشر میں جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, کبھی اس کے پاس جائے گا ایک نیکی دے دو, باپ کے پاس جائے گا ایک نیکی دے دو, باپ کہے گا میں تجھے پہچانتا نہیں تو کون. بیٹوں کے لیے کتنی محنتیں کیے, بیویوں کے لیے کتنا دن دھوپ ساری چیزیں برداشت کیے, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تجھے پہچانتی نہیں تو کون ہے. شوہر کہتے ہیں میں تجھے پہچانتا نہیں تو کون ہے. بیٹا کہتے ہیں باپ کو میں تجھے پہچانتا نہیں, باپ بیٹے کو کہتے ہیں میں تجھے پہچانتا نہیں. یہ عالم, یہ منظر, یہ صفا مروہ کی صحیح یاد دلاتا ہے ایک دن آنے والا ہے, ایک موقع آنے والا ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. کبھی ادھر دوڑیں گے, کبھی ادھر دوڑیں گے, کبھی ادھر آئیں گے, کبھی ادھر آئیں گے. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا کئی سال ہو جائیں گے, حساب و کتاب نہیں, لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں, کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی کمر کے برابر ڈوبے ہوں گے, کوئی سینوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. یہ عالم ہوگا اور سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے کہ اللہ حساب و کتاب لے لے, جو فیصلہ ہو جائے. سارے مل کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ پہلے نبی ہیں, پہلے انسان ہیں, آپ جد امجد ہیں, آپ سفارش کر دیجئے, اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں اللہ کے جلال کے سامنے, اللہ کے غصے کے سامنے میں بھی نہیں جا سکتا, تم نوح کے پاس چلے جاؤ. سارے لوگ نوح کے پاس جائیں گے. نوح علیہ السلام کہہ دیں گے کہ میں آج اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا. تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ, اللہ کے دوست ہیں, ان کے پاس جائیں گے کہ آج میری سکت نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش کروں. تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ, وہ سفارش کر سکتے ہیں, ان کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے میری سکت نہیں, طاقت نہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکو. تم عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ, ان کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر دیں گے. آخر وہ کہیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب وہ لوگ جائیں گے میدان محشر میں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محبوب آپ اپنے سر کو اٹھائیے, جس کے متعلق آپ سفارش کرنا چاہے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں آج جلال کے دن میں, اللہ کے غصے کے دن میں, ہاں اللہ نے مجھے حق دیا سفارش کا. بتلانا مقصود ہے, کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس. یہ صفا مروہ کا صحیح اس بات کی یاد کو دلاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے, کبھی ادھر کو دوڑیں گے, کبھی ادھر کو دوڑیں گے. اس بات کو یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں صفا مروہ کی صحیح کو رکھا. پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں حاضری کہ 1 لک تک میدان میں 30-35 لاکھ کا مجمع. یہ تو گویا کہ حشر کے میدان کا بے عین ہی نمونہ ہے, بے عینی نمونہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں اور عرفات کے میدان میں سب سے اہم چیز جو یاد کرنے کی ہے, علماء نے باتیں لکھی ہے. ہر حاجی اس بات کو تصور اپنے ذہنوں میں بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو ہم سے ازل میں جو عہد لیا تھا, اس عہد پر ہم کتنا اترے. وہ عہد کیا تھا؟ جب ہم یہ دنیا میں نہ تھے, ماؤں کے پیٹوں میں نہ آئے تھے, روحوں کی دنیا میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا لستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے مل کر ایک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا شہدنا, ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ عرفات کے میدان میں اس بات کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو کتنا پورا کیا, اللہ کو اللہ مان کر کتنی زندگی گزاری, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتنا چلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو اللہ نے عہد لیا تھا, وہ جو جگہ تھی, علماء نے لکھا یہی عرفات کا میدان تھا. اور قیامت کے دن میدان محشر بھی اسی عرفات کے میدان میں اللہ اکٹھا فرمائے گا لوگوں کو. یہی تو وجہ ہے کہ آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں جبل رحمت کے نیچے تھے, امت یاد آئی 5 گھنٹے مسلسل کہ اس امت کے لیے دعائیں کی کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ میری امت کو اس میدان میں اکٹھا فرمائے گا. میرے بھائیوں غور کریں,
کہ عرفات میں رہنے والا اپنے الستو کا جو عہد اللہ سے لیا تھا اس عہد کو کتنا پورا کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی عبادت کے قابل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد مینا مزدلفہ کی ازدحام بھیڑ، اور امام غزالی رحم اللہ نے باتیں لکھی، قیمتی باتیں، کہ مینا مزدلفہ کے اندر لوگ اپنے اپنے معلم کے پیچھے دوڑ لگاتے کہ راستے نہ بھول جائے، اپنے اپنے معلم مقتداؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا بعینہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں، مقتداؤں اور انبیاؤں کے پیچھے دوڑیں گے کہ ان کے پیچھے چل کر میں نجات پا سکتا ہوں، ان کے پیچھے چل کر پل صراط سے پار ہو سکتا ہوں۔ یہ چند نمونے ہیں جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کو حاجی کو یاد دلاتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ صرف حج نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک نمونہ ہے جو دنیا میں اللہ نے دیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ حج کے ارکان میں اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ حکمت ہے کہ حج نمونہ موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور دوسرا نمونہ ہے اظہار عشق و محبت کا۔ ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اللہ نے محبت رکھی ہے، فطری طور پر اس محبت کے اظہار کا ذریعہ اللہ نے دنیا میں حج کو بنایا ہے، جو حاجی کے احوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہ کر، اپنے مکان پہ رہ کر کبھی گرمی کی شدت میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑا نہیں رہا، کبھی 5 کلومیٹر پیدل نہیں چلا، لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے کبھی مکہ سے عرفات تک پیدل کا سفر کر لیتا ہے، کبھی عرفات سے مزدلفہ تک پیدل کا سفر کر لیتا ہے، کبھی مزدلفہ سے مینا تک پیدل سفر کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہے کہ میرا مولا مجھ کو مل جائے، یہ اظہار محبت کے لیے، کیونکہ بندے کا تعلق اللہ سے 2 طرح کا ہے۔ ایک تعلق تو بندے کا اللہ سے نیاز مندی اور ابدیت کا ہے، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے دنیا میں نماز رکھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے۔ اس بات کے اظہار کے لیے جو بندہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ ہونے کے ثبوت دے رہے ہیں، جو نہیں آ رہے وہ گویا کہ سمجھ رہے میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر بندہ ہوتا اب عابد ہوتا تو ابدیت کا ثبوت دیتا، بندہ ہونے کا ثبوت دیتا، کیونکہ اللہ نے بندہ ہونے کے ثبوت کے اظہار کے لیے اللہ نے دنیا میں نماز کو رکھا ہے کہ انسان پورے پرسکون حالت میں وضو کے عالم میں آ کر نیت باندھتا ہے اور ناپ پر ہاتھ باندھتا ہے اور معروضہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، پرسکون سے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ یہ اظہار ابدیت ہے، بندہ ہونے کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے بندے کا تعلق اللہ سے عشق و محبت کا ہے، اس کے اظہار کے لیے اللہ نے دنیا میں حج کو رکھا۔ تو بتا یہ رہا تھا حج حقیقت میں 2 چیزوں کا نمونہ ہے، ایک موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور دوسرا ہے اظہار عشق و محبت کا، جو میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اسلام ارکان کا ایک اہم رکن ہے، اور حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ حلال پیسے سے حج کرتا ہے، حلال پیسے سے احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور لگاتا ہے، تو آسمان پر فرشتہ کہتا ہے ہاں تیرا لبیک قبول ہے، تیری حاضری قبول ہے، تیرا حج مبرور ہے۔ لیکن اگر انسان کا پیسہ حرام کا، لباس حرام کا، اور حرام کے پیسے سے انسان حج کے لیے جاتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو آسمان پر فرشتہ کہتا ہے لا لبیک لا سعدیک، نہ تیری حاضری قبول، نہ تیرا حج مبرور، بلکہ تو مردود ہے، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیو حلال پیسوں سے حج کرو، حرام کا شائبہ نہ آنے دو، بالکل پیور، اللہ کو پیور مال پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہائی کوالٹی کا مال پسند فرماتا ہے، اس اللہ کے دربار میں اچھی چیزیں پیش کرو، اچھے پیسوں سے حج کے لیے جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہو تو خوش نصیب ہیں، لیکن ہم اور آپ جن کو اللہ نے مال دیا، صلاحیتیں دی ہیں،
آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 30 گرام سونا ہو بشکل زیور، اس پر حج فرض ہے، ریٹ بڑی ہوئی ہے، قیمت بڑا ہوا۔ اس لیے انسان کو چاہیے، اللہ نے پہنچنے کی صلاحیت دی ہے تو اول فرصت میں حج کرے، ورنہ یاد رکھے بڑی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر زیادہ راہ کی صلاحیت ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن انسان حج کرنے سے پہلے تجارت بڑھا رہا ہے، دکان بڑھا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، گویا کہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے، اور یہ باتیں کہیں پڑھنے کو تو نہیں ملا، لیکن گزشتہ جمعے خطبہ دے رہا اس وقت اللہ نے ذہن میں باتیں ڈالی کہ سب سے پہلا گھر اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے مان لیا، اپنا گھر بنانے سے پہلے، اپنی دکان بڑھانے سے پہلے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو بنایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس شخص نے انکار کر دیا، حج نہیں کیا، حج کا انکار کیا، تو اللہ کا کیا کرے گا؟ اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ورنہ اگر حج نہ کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو حج کی صلاحیت دی، مال دیا، آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپے کا مالک بنایا، لیکن حج کو نہیں گیا اور یوں ہی دنیا سے چلا گیا، تو کافر ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا۔ اور ایک روایت میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے جس کو صلاحیتیں دی، مال دیا، پیسہ دیا، ساری چیزیں دی، اور جانے کے حج پہ جا سکتا تھا، حج پہ نہیں گیا، تم قسم کھا کر کہہ دو یہودی بن کر مرا یا نصرانی بن کر مرا۔ اور ایک بہت بڑے تابعین ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارتیں کی، سینکڑوں روایتوں کو نقل کیا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور تابعین کی جماعت نقل کرتی ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ بیت اللہ کا حج کر سکتا تھا، حج اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو میں اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ وہ کافر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حقیقی کافر ہو کر مرا یا لغوی کافر ہو کر مرا، ایک بحث ہے، لیکن یہ بڑے بڑے علماؤں کا یہ فرمانا میرے بھائیوں ڈرنے کی بات ہے۔ جو دکانوں کو بڑھا رہے ہیں، مال ہے، جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ نہ سمجھو آئندہ کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے، تجارت بڑھ جائے، بچی کی شادیاں ہو جائے، بعد میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يرث من مرض أو حاجة، تم میں سے کوئی نہیں جانتا آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے، کیا بیماریاں لگ جائیں، پیسہ ہونے کے باوجود جا نہ سکو، مال ہونے کے باوجود نہ جا سکو، کیا ضرورت آ جائے، کیا رکاوٹ آ جائے حکومت کی طرف سے، تم حج کرنا چاہو نہ کر سکو۔ یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ نے مان دیا ہے اول فرصت میں ہم جو ہے حج کے لیے نیت کرے، ارادے کرے، نہیں مان دیا پاسپورٹ بنائے، ارادہ کرے، اللہ اسباب پیدا کرنے والی ذات، جہاں تک ہمیں پہنچنے کی صلاحیت ہے جتنا ہم کر سکتے اتنا کرے، باقی اللہ کی ذات پر فیصلے پر مطمئن رہے کہ اللہ جو فیصلہ فرمائے گا بہتر ہوگا، لیکن اتنا بھی تو کرے بندہ، ورنہ یاد رکھے مشہور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ۔ اب تک تو صحابی کا قول میں نے نقل کیا تھا، آئیے جناب رسول اللہ دونوں جہاں کے سردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑی وعیدیں ہیں، ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الى بیت اللہ، جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، یعنی زیادہ راہ اس کے پاس تھا،
آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپے تک کا مالک تھا، لیکن اس نے ولم یحج، حج نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے کتنے شفیق و مہربان نبی، رات رات تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے میری امت جہنم سے بچ جائے، لیکن حج جیسا ارکان کو پورا نہ کرنے پر اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیت اللہ تک حج کرنے کی صلاحیت تھی لیکن وہ حج نہیں کیا، فلا علی ان یموت یہودیا او نصرانیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی انسان یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، میری امت بن کر نہیں مرے گا، میری امت بن کر نہیں مرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو بندہ پہنچنے کی صلاحیت تھی اگر نہ کی حج کیا، اگر مر گیا تو قسم کھا کر کہہ دو کہ یہودی بن کر مرا یا نصرانی بن کر مرا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وعیدوں سے بچنے کے لیے اللہ نے بھی دنیا میں صلاحیتیں دی ہیں، موقع دیا ہے، فرصتیں دی ہیں، لمحات دیے ہیں، ہم اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا زیارت کریں۔ تو بتا یہ رہا تھا حج حقیقت ہے 2 منظروں کا نمونہ ہے، ایک ہے موت پر مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات کا، ایک دوسرا ہے اظہار عشق و محبت کا، اور تیسری چیز یہ ہے حج نہ کرنے پر کتنی بڑی وعیدیں ہیں کہ یا تو یہودی بن کر مرے گا یا نصرانی بن کر بنے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو حج مبرور کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ جمعے حج کی ترتیب مختصر انداز میں، خاص طور پر جو حجاج اکرام جا رہے ہیں ان کے لیے باتیں ضرور رکھیں گے، اور ہم لوگ بھی ان ساری چیزوں کو، وہاں کے حالات کو سن کر ہمارے اندر بھی انشاءاللہ تصور پیدا ہوگا۔ اللہ آئندہ حالات پیدا کریں گے، ضرور بیت اللہ کا جو ہے حج کریں گے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے حج کی ترتیب پر باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت سے فارغ نہ سنیں۔